آج کا ہمارا موضوع ہے بد اخلاقی سے بچنے کا طریقہ۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یا مکلف نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اسی طرح اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے طریقے میں آپ تبدیلی نہ پائیں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 62۔ یعنی اللہ کا کوئی طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم کبھی ایسے حالات میں آ جاتے ہیں جو ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، یعنی ہینڈل نہیں ہو پاتے، اور ہم آخر اپنے برے رد عمل یعنی رسپانس کی بدولت پچھتاوے یا شرمندگی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے کہ قرآن کی بات اللہ کی کہی ہوئی بات ہے اور وہ غلط نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سے بعض حالات یعنی سچویشنز میں تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی، اور ہم ایسا جواب دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں خود یہ احساس سے دوچار کرتا ہے کہ اس سچویشن کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا۔ یعنی ہم سے جواب یعنی رسپانس میں جو کوتاہی ہوئی، جو بد اخلاقی سرزد ہوئی، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہمیں پیش آتی ہے یا جس چیز کے ہم مکلف بنائے جاتے ہیں وہ یقیناً ہماری پہنچ میں ہوتی ہے، پھر آخر کیوں ہم اس سے اچھی طرح عہدہ برا نہیں ہو پاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سچویشن کے آنے پر تحمل اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کسی خوف سے دوچار ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یا پھر اپنی انا کے تحت ایسا رد عمل یا رسپانس دے بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جو سچویشن پیش آئی وہ قرآن کے مطابق ہماری وسعت میں تھی، یعنی ہم کسی ایسی چیز کے مکلف نہیں کیے گئے تھے جس سے ہم عہدہ برا نہ ہو سکیں۔ صرف بات یہ تھی کہ ایک صحیح راستہ جو اس سچویشن سے نکلنے کا تھا اس پر ہم نے غور نہ کیا، اور جذبات میں، غصے میں، کسی خوف کے زیر اثر ایسا رسپانس دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک راستہ یقیناً ایسا تھا اللہ کے قول کے مطابق جس کو اپنا کر ہم اس سچویشن سے یعنی مکلف کیے گئے حالات سے بخوبی نکل سکتے تھے، مگر ہم نے جلد بازی کی، اس صحیح راستے کی جانب جانے پہ غور نہ کیا، اس کو نہ اپنایا، اور جذبات میں اپنا ایک غلط رسپانس دے دیا۔ مثلاً کسی دوست نے پیسے مانگے تو ہم نے غیر مناسب رویہ کسی خوف کے تحت اپنا لیا، کسی نے کسی بات کی شکایت کی تو ہم غصے میں آ کر لڑ پڑے، اور کسی نے پلٹ کر جواب دیا تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے اس کی ایسی تیسی کر ڈالی۔ لہٰذا بہتر رسپانس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک مستقلاً حکم یعنی اسٹینڈنگ آرڈر دے کر رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ میں اخلاق کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں، جب آپ نے اپنے آپ کو یہ مستقلاً حکم دے دیا تو انشاءاللہ آپ خودکار طور پر کسی سچویشن کے اچانک نمودار ہونے پر برا رسپانس نہ دے سکیں گے، بلکہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے اور اس کے بعد ہی کچھ رسپانس دیں گے۔ بس یہ وہی لمحہ ہوگا جس میں آپ نے اخلاق کا دامن تھامتے ہوئے توقف کے ساتھ سوچ کر کوئی بہتر رسپانس دینا ہوگا۔ ہر حال یعنی سچویشن یا معاملہ جو پیش آئے گا اس کا صحیح رسپانس آپ کی پہنچ میں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو آیت مضمون کے شروع میں پڑھی گئی کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کا یہی مطلب ہے کہ جو معاملہ پیش آئے گا اس کا صحیح رسپانس آپ کی پہنچ میں ہوگا۔ بس آپ نے فوراً رد عمل دینے یعنی ریئیکٹ کرنے کے بجائے اس سچویشن کے صحیح رسپانس کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ ایک لمحے کے لیے رکیں گے
تو اندر سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مستقلاً حکم یہ دے کر رکھنا ہے کہ میں بدتمیزی نہیں کروں گا، خوف کے زیر اثر برا جواب نہ دوں گا، انا کو بیچ میں نہ آنے دوں گا، غصہ نہ ہوں گا۔ یہ حکم جب آپ نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو وہ راستہ بھی نظر آ جائے گا جو صحیح ترین ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ہر سچویشن سے بہتر طریقے پر نکل آیا کریں گے۔ لہٰذا آج ہی سے ابتدا کریں، اپنے آپ کو یہ مستقلاً حکم یعنی اسٹینڈنگ آرڈر دے کر رکھیں کہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، خوف کو دور رکھنا ہے، انا کی پیروی نہیں کرنی، غصے میں نہیں آنا، بدتمیزی نہیں کرنی، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اپنے رسپانسز پر غور کریں، اس سے درستگی میں آسانی ہوگی۔ شروع میں کچھ غلطیاں ہوں گی، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے رسپانس بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ کے تمام رسپانس ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ ایک شاندار، با اخلاق، باعمل اور درست سمت اختیار کر لیں گے، اور آپ کا سفر امن و صلح جوئی کی طرف شروع ہو جائے گا، اخلاقیات کی جانب، اچھے عمل کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح اس نے تمہارے مابین تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی عطا کر دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی عطا کر دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے دین عطا کیا اس نے یقیناً اس سے محبت کی۔ مسند احمد حدیث نمبر 91۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے، آمین۔